السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ کل القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا کا فیصلے کے اعلان سے 1 گھنٹہ پہلے ایم جے ٹی وی نے ایک خبر بریک کی تھی کہ جج ناصر جاوید رانا، جنہوں نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی ہے، ان سے متعلق 20 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جس کے بعد جج ناصر جاوید رانا جو تھے وہ 20 سال پہلے ہی کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ یہ فیصلہ 2004 میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے دیا تھا اور یہ تاریخ تھی 26 اکتوبر 2004۔ اس فیصلے کے مطابق جج ناصر جاوید رانا نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بولا کہ جس میں انہوں نے بطور ایک سول جج ایک سینئر وکیل ایڈوکیٹ وہاب الخیری کا جسمانی ریمانڈ ان کی پیشی کے بغیر ہی پولیس کو دے دیا تھا۔ یہ کیس تھا راولپنڈی پولیس کا، جس نے ایک ایف آئی آر کاٹی تھی۔ اس وقت کے مشہور و معروف وکیل جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بڑا نام، ایڈوکیٹ وہاب الخیری، جنہوں نے سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے ذریعے ججوں کی تعیناتی اور حکومت کی عدلیہ سے، ایگزیکٹو کی عدلیہ سے علیحدگی کے حوالے سے بڑے بڑے مقدمات کیے اور بڑے فیصلے آئے تھے۔ ان کے خلاف ایک جائیداد کے مقدمے میں راولپنڈی پولیس نے ایک ایف آئی آر کاٹ کے ان کو گرفتار کیا، ان کو ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا، مگر جج ناصر جاوید رانا نے یہ کہا کہ ان کو میرے سامنے ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک حلفیہ بیان بھی دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے سامنے ان کو اس لیے پیش ہونا پڑا کہ جب اخبارات میں خبر چلی کہ ایک 80 سال سے زائد عمر کے اتنے سینئر وکیل ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو گھر سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا آدھی رات کے وقت، اور ان کو ریمانڈ کے لیے پیش بھی نہیں کیا گیا اور ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا، تو سو موٹو لے لیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے۔ تو جج ناصر جاوید رانا نے ایک حلفیہ بیان کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ صرف جج ناصر جاوید رانا نے نہیں بلکہ ان کے عملے نے بھی یہ حلفیہ بیان دیا کہ ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور ان کے جو عملے کے لوگ تھے، محمد سلیم رضا جو کہ اسٹینوگرافر تھے، راجہ محمد اشفاق جو کہ ریڈر تھے، اور سید محمد موسیٰ شاہ جو کہ نائب قاصد تھے سول جج ناصر جاوید رانا کے، انہوں نے بھی حلفیہ بیانات سپریم کورٹ میں جمع کرائے کہ ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ وکلا نے بھی حلفیہ بیانات جمع کرائے تھے، اور ان وکلا میں شامل تھے ملک تحسین خالد، شاہد محمود مغل، چودھری نثار احمد اور چودھری محمد مقبول گجر ایڈوکیٹ۔ اور یہ جو ایڈوکیٹ تھے انہوں نے بھی حلفیہ بیان میں کہا کہ جو جج ناصر جاوید رانا ہیں ان کے سامنے ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو پیش کیا گیا۔ مگر بعد میں جب سپریم کورٹ کے اندر جو ان کے مقابلے میں جو ایڈوکیٹ وہاب الخیری کے وکلا تھے، انہوں نے، اور پھر میڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا کہ وہ وہاں انتظار کرتے رہے ناصر جاوید رانا کی عدالت میں، اور وہ پیش نہیں کیے گئے۔ جب خبروں میں بھی آ گیا تو اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جج ناصر جاوید رانا نے جھوٹا حلفیہ بیان دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، ان کے عملے نے بھی اور چند وکلا نے بھی جن کے نام میں نے پڑھے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے 2004 میں اپنے اس فیصلے میں ایک اور بھی انکشاف کیا کہ ایک پولیس والے نے، جس نے یہ بیان دیا تھا، سب انسپکٹر عبد القیوم، اس نے یہ حلفیہ بیان دیا تھا کہ جو وہ خود ذاتی طور پہ پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن راولپنڈی میں گیا تھا اور ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو گرفتار کیا تھا، اور انہوں نے ایڈوکیٹ وہاب الخیری کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا۔ یہ پولیس والے کا بیان تھا، سب انسپکٹر عبد القیوم۔ مگر بعد میں سب انسپکٹر عبد القیوم نے
سپریم کورٹ کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ایسا بیان دینے پر ان کے جو سینئر سے، جو ان کے اعلیٰ افسران تھے، انہوں نے مجبور کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ عدالت کے سامنے یہ نہیں کہو گے کہ وہاب الخیری صاحب کو میں نے پیش کیا تو پھر اس کے آپ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو سب انسپکٹر عبدالقیوم نے یہ انکشاف سپریم کورٹ کے سامنے کیا اور اس انکشاف کو بھی سپریم کورٹ نے اپنے 2004 کے حکم نامے کا حصہ بنا دیا، جس میں کہا گیا کہ سب انسپکٹر عبدالقیوم نے پہلے ایک بات کی، حلفیہ بیان دیا، اور پھر دوسرا بھی حلفیہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا بیان دینے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا تھا، انہیں دھمکیاں دی گئی تھی اعلیٰ افسران کی طرف سے۔ اب یہ سب کچھ اس فیصلے کا حصہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ایک حکم جاری کر دیا 2004 میں جج ناصر جاوید رانا کے حوالے سے، اور وہ میں حکم پھر پڑھ دیتا ہوں، اس میں سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا کہ جھوٹے حلفیہ بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، یہ ممکن ہی نہیں کہ سول جج ناصر جاوید رانا سے متعلق کوئی رعایت برتی جائے، کوئی لینیٹ ویو لیا جائے، اور اس کیس کے اندر یہ جھگڑا صرف ایک چھوٹے سے گھر کا تھا، ایک کوارٹر کا تھا، جو جنرل پاور آف اٹارنی سے جڑا تھا، کسی جنرل پاور اٹارنی، اور یہ جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے 24 اگست 1966 کی تھی۔ اور اب یہ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا تھا، وہ آلریڈی پاور آف اٹارنی کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، یعنی ایڈوکیٹ وہاب الخیری کے حوالے سے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا اس حکم نامے میں کہ یہ ایک سول نیچر کا ڈسپیوٹ تھا، اور جو مجسٹریٹ صاحب تھے یعنی ناصر جاوید رانا، انہوں نے سوچے سمجھے بغیر وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ کسی کو فیور دینے کے لیے یہ جسمانی ریمانڈ کاغذوں میں لکھ دیا، اور جج ناصر جاوید رانا نے جانتے بوجھتے ہوئے مس کنڈکٹ کیا اور ایک غیر قانونی حکم جاری کیا، اور ایک سینئر وکیل کو پولیس کے ہاتھوں جسمانی ریمانڈ پہ حوالے کر دیا۔ ایک ایسے ماحول میں اور اس انداز سے یہ چیز جو ہے یہ واضح ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکی ہے، اور پھر ایسا کرنے سے جو قانون کی عدالت کا جو تقدس ہوتا ہے وہ پامال کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اس جسمانی ریمانڈ کا آرڈر لکھتے وقت، یعنی کہ وہاب الخیری صاحب کو پیش ہی نہیں کیا گیا اور انہیں فائل دفتر میں بیٹھ کے جسمانی ریمانڈ دے دیا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے غلط حکم جاری کیا، مگر پھر ایک جھوٹا موقف بھی اختیار کیا، ایک بریزن سٹینڈ لیا، اور یہ کہا کہ خیری صاحب کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا۔ جج ناصر جاوید رانا کے اندر ایک بہت ہی سخت رجحان پایا جاتا ہے، اسٹرانگ ٹینڈنسی آف کمیٹنگ اینی مسچیف مطلب کہ وہ جرم کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، بڑی غلطی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ جج ناصر جاوید رانا ایبسولوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس، یعنی کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے مکمل طور پہ نااہل ہے۔ یہ میں سپریم کورٹ کا حکم پڑھ رہا ہوں۔ آگے جا کے سپریم کورٹ کے حکم میں کہا جاتا ہے کہ جج ناصر جاوید رانا کے جو عدالتی اختیارات ہیں ان کو فوری طور پہ واپس لیا جاتا ہے، اور یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا عدالتی افسر تعینات کیا جائے، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا جاتا ہے فار فردر ایکشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا، سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو مزید کارروائی کے لیے، فردر ایکشن کے لیے بھیج دیا، انکوائری کے لیے نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی انکوائری کے لیے نہیں، کیونکہ سب کچھ سپریم کورٹ کے سامنے ثابت ہو چکا۔ اب فردر ایکشن جو ہے وہ ایک پروسیجرل میٹر تھا،
وہ ایک پروسیجر تھا، وہ فارمیلٹی تھی جو ہائی کورٹ نے پوری کرنی تھی۔ مگر ہائی کورٹ میں کون بیٹھا تھا؟ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری۔ جنرل مشرف کا دور تھا، افتخار حسین چودھری جنرل مشرف کے پروردہ تھے، ان کے انڈر تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، اور افتخار حسین چودھری نے، اب یہ ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایکشن ہوتا، فردر ایکشن، جیسا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر میں کہا، انہوں نے ایک انکوائری ہولڈ کی اور بعد میں کہا گیا کہ اس انکوائری میں ثابت ہوا کہ باب الخیری کو پیش کیا گیا تھا اور جج صاحب جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اس طرح کا کچھ کر دیا، لیکن وہ فائل دبا دی گئی، منظر عام پہ نہیں آئی، اور اس انکوائری کے بعد آج تک نہیں پتا وہ انکوائری رپورٹ میں کیا ہے اور کدھر گیا ہے۔ جج صاحب کو کہیں دور دراز علاقے میں چھپا دیا گیا اور وہ چپ کر کے کہیں پڑے رہے جب تک دوبارہ ان کو پنڈی میں نہیں لایا گیا، اسلام آباد میں نہیں لایا گیا، یہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کے حوالے سے۔ تو بہرحال افتخار حسین چودھری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف ایک انکوائری ہولڈ کر لی۔ بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈر پہ آتے واپس، اس میں کہا گیا کہ میٹر کو فردر ایکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھیجا گیا قانون کے مطابق، اور پھر یہ جو پروسیڈنگز ہے، یعنی یہ جو ایکشن کی پروسیڈنگ ہے، یہ جو کارروائی ہونی تھی جج صاحب کے خلاف، ان کو جلد از جلد کنکلوڈ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ پریفریبلی 2 مہینے کے اندر، یعنی 2 مہینے کے اندر پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کرنا تھا۔ یہاں پہ کہیں بھی انکوائری کا لفظ نہیں لکھا، کیونکہ وہ سب کچھ ثابت ہو چکا تھا کہ جج ناصر جاوید رانا ایک جھوٹا آدمی ہے، اس نے جھوٹا الفیہ بیان دیا۔ یہ تو ہوگی جج کی بات۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا اس میں، اور وہ تھے وہ ملازمین، وہ عملے کے لوگ جو جج کے ساتھ تعینات تھے، اور عملے کے لوگوں نے بھی جھوٹے الفیہ بیان دیے تھے کہ ایڈوکیٹ باب الخیری کو پیش کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ملازمین تھے، یہ عدالت کے جو عملے کے لوگ تھے جو جج ناصر جاوید رانا کے ساتھ تعینات تھے، انہوں نے بھی جھوٹے الفیہ بیانات دیے ہیں تاکہ جج ناصر جاوید رانا کو خوش کیا جا سکے۔ اور جو ڈسٹرکٹ اور سیشن جج راولپنڈی ہیں، ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ عملے کے ان تمام اراکین کو فوری طور پہ معطل کیا جائے اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے، یعنی ڈسپلنری ایکشن لیا جائے۔ اس میں پھر کوئی انکوائری کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے انضباطی کارروائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف جو سزا کا کام ہوتا ہے وہ انضباطی کارروائی ہے۔ اس میں آبویسلی پھر انکوائری بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں ایویڈنس آ گیا، اور وہ انکوائری رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے، اور یہ جو کارروائی ہے، اگین یہ جو پروسیڈنگز ہیں، یہ 3 مہینے کے اندر اندر مکمل کی جائیں، اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے ملنے کے 3 مہینے کے اندر اندر۔ اور پھر ساتھ یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان لوگوں کو معطل کیا جائے، اور جو ان کی معطلی کے احکامات ہیں وہ سپریم کورٹ کو فوری طور پہ بھیجے جائیں گے۔ پھر آگے جا کے ایک اور گروپ آف لوگوں کے خلاف بھی کارروائی، وہ تھے وکیل حضرات، کیونکہ کچھ وکیلوں نے بھی جج ناصر جاوید رانا کے حق میں حلفیہ بیان دے دیے، وکیلوں نے، اور ان میں کون تھے؟ ملک تحسین خالد ایڈوکیٹ، یہ پنڈی کے وکیل تھے، آج کل معلوم نہیں کہاں ہے، کوئی اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ تو ایڈوکیٹ ملک تحسین خالد تھے جنہوں نے جھوٹا الفیہ بیان دیا۔ شاہد محمود مغل ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی جھوٹا الفیہ بیان دیا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ پھر ہیں چودھری نثار احمد ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ کے حکم میں کہا گیا کہ انہوں نے بھی جھوٹا الفیہ بیان دیا۔ اور پھر ایڈوکیٹ چودھری محمد مقبول گجر، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جھوٹا بیان دیا، اور انہوں نے انتہائی بد نظمی اور مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو پنجاب بار کونسل کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے، یعنی ایک جرم اگر ہوتا ہے تو جو قانون کا طریقہ کار ہے ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے۔ تو پنجاب بار کونسل نے کیا کارروائی کی، ابھی تک اس کا ریکارڈ بھی پبلک آج تک نہیں کیا گیا۔ مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے چند لوگ ابھی بھی پریکٹس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ابھی بھی وکیل ہیں، مگر سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جلد از جلد، یعنی کہ 4 مہینوں کے اندر اندر ان وکیلوں کے خلاف بھی جھوٹا حلفیہ بیان دینے پر کارروائی کی جائے،
اور جب تک وہ کارروائی مکمل نہیں ہوتی ان وکیلوں کو پریکٹس کرنے کی اوپر پابندی لگا دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ کے نے جو انکوائری کی ہے جج ناصر جاوید رانا کی طرف سے، وہ انکوائری کہاں ہے جو 20 سال پہلے ہوئی بھی یا نہیں ہوئی؟ اور ایک تو انکوائری ہونی نہیں تھی، ایکشن ہونا تھا۔ چلیں اگر انکوائری ہو بھی گئی تو کس منطق اور کس بنیاد پہ جج ناصر جاوید رانا کو، جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ان فٹ فار جوڈیشل آفس ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو بحال کر دیا گیا عہدے پہ؟ اور پھر ان کے عملے کا کیا بنا؟ وہ جنہوں نے جھوٹے الفیہ بیان دیے ان لوگوں کا کیا بنا؟ وہ ریڈر، نائب قاصد، ان کا کیا بنا؟ اور پھر ان وکیلوں کا پنجاب بار کونسل نے کیا کارروائی کی؟ یہ ساری چیزیں اب منظر عام پہ آنا بہت ضروری ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ جو تاثر دے رہے تھے کہ وہ انکوائری کا آرڈر تھا، تو یہاں پہ انکوائری کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور اگر قانون کے مطابق کوئی پروسیس کیا بھی گیا ہے تو کس بنیاد پہ چھوڑا گیا ہے؟ وہ چیز جو سپریم کورٹ میں ثابت ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دی کہ ہی از انفٹ، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جج ناصر جاوید رانا نے اپنے خلاف سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ایک نظر ثانی درخواست بھی دائر کی، اور وہ نظر ثانی درخواست بھی ڈسمس ہو گئی۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کون سی انکوائری تھی جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیروں تلے روندا گیا، کوڑے دان میں ڈال دیا گیا، اور جج ناصر جاوید رانا کو آج اس وقت تک کے لیے سنبھال کر رکھا گیا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس عالیہ نیلم کو دینا ہے، اس کے بعد پنجاب بار کونسل کے موجودہ جو وائس چیئرمین ہیں ان کو دینا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو عملہ ہے عدالتی عملہ، اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، اس حوالے سے بھی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو جواب دینا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عدالتی عہدے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل قرار دیا گیا ایک جج ناصر جاوید رانا ملک کے سابق وزیر اعظم کو 14 سال قید اور اس کی اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا سنا رہا ہے۔ تو اور یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، یہ کوئی ذرائع کی خبر نہیں ہے، اور یہ فیلڈ میں ہے یہ ججمنٹ، اور اس کے اوپر نظر ثانی ڈسمس ہو چکی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا آنے والے دنوں میں مطیع اللہ جان MJ TV بھی جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔